بھائی کا بہن سے شادی کا اعلان۔ آج شام کنول کی سالگرہ تھی۔ عدنان اس موقع پر زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا میرے سرپرائز کے بعد ماں کی خوشی تو دیکھنے والی ہوگی۔ کنول نے سادہ سا لباس پہنا تھا، مگر اس لباس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا، سب نے تحائف دیے، عدنان نے بھی گفٹ دیا۔ یہ کیا؟ یہ تو ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ تھی۔ سالگرہ کے اختتام پر عدنان کھڑا ہوا اور بہت رومانٹک انداز میں کہنے لگا، ہم آج ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں اور امید ہے آپ سب کو ہمارا یہ اعلان پسند آئے گا۔ تو حاضرین، دل تھام کر ہمارا اعلان سنیں۔ ہم آج اپنی منگنی کا اعلان کرنے والے ہیں اور ہماری منگیتر کا نام ہے کنول لطیف۔ اور ہاں، وہ انگوٹھی جو ابھی میں نے کنول کو دی تھی، وہ انگوٹھی سالگرہ کی نہیں بلکہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ عدنان نے دیکھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ صرف خاموشی ہوتی تو اسے شاید اتنی مایوسی نہ ہوتی۔ ادھر تو کیفیت یہ تھی کہ سب نے چہرے نیچے کیے ہوئے تھے، جیسے یہ کوئی غم کی خبر ہو۔ عدنان جو بہت چہک رہا تھا، اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ اسے توقع تھی کہ یہ اعلان سن کر ہر طرف کلیپنگ ہوگی، مگر ادھر تو جیسے سوگ کی کیفیت تھی۔ اس کی ماں کی تو یہ کیفیت تھی کہ جیسے اس نے بم دھماکے کی کوئی خبر سن لی ہو۔ عدنان نے کنول کی طرف دیکھا۔ صرف کنول کے چہرے پر خوشی اور شرمیلا پن نظر آ رہا تھا۔ باقی سب بڑے تو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ عدنان سے رہا نہ گیا۔ وہ ماں جی کے پاس آ کر کہنے لگا، ماں جی، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ سب چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے تو توقع تھی کہ آپ یہ اعلان سن کر میرا ماتھا چومیں گی، ماموں گلے لگائیں گے اور پھر منگنی کی تقریب ہوگی۔ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ سب لوگوں کا رویہ اتنا سرد ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں میں نے کیا غلطی کی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ عدنان کو اپنے ماموں لطیف کی بیٹی کنول بہت اچھی لگتی تھی۔ معصوم سی، شرمیلی سی اور بہت مہذب اور اعلی اخلاق والی۔ اس کے دو ماموں تھے، دونوں کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ تھی، مگر ماموں لطیف سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ وہ 2 سال بعد پاکستان آتے تو زیادہ وقت ان کے ہاں ہی گزارتے۔ اس وقت جب وہ پاکستان میں چھٹیاں گزارنے کے بعد جب واپس جانے والے تھے تو ماں نے ذکر چھیڑ دیا، بیٹا، تیری منگنی کرنا چاہتی ہوں، شادی اگلے سال کر لیں گے، تو مجھے کچھ سوچ سمجھ کر بتا۔ اب جب میں نے سرپرائز دیا ہے تو نہ جانے سب کو کیا ہو گیا۔ کنول الگ پریشان تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کو کیا ہوا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور والد کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ رات کو عدنان کی ماں رفت، اس کے دونوں ماموں اور ممانیاں اکٹھے ہوئے۔ سبھی بہت پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ اس دوران عدنان کے بڑے ماموں امجد میاں بولے، میں کل علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب، جو بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کے معاملات سمجھتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں۔ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ضرور تلاش کریں گے۔ اس پر مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے دن امجد میاں مفتی صاحب کے پاس ان کی جامعہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، مفتی صاحب، ہم بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ہماری بہن انگلینڈ بیاہی ہوئی ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
ہمارے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہی دنوں بہن ہمارے ہاں ملنے آئی ہوئی تھی۔ بھائی اور بھابھی نے خوشی خوشی بیٹا ان کی گود میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کا نام عدنان رکھا۔ اس موقع پر سب نے قسم کھائی کہ عدنان کو کبھی کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ لطیف کا بیٹا ہے اور رفعت اس کی پھپھو ہے۔ اب عدنان جوان ہو چکا ہے اور وہ لطیف کو باپ کے بجائے ہمیشہ اپنا ماموں ہی سمجھتا رہا۔ اس دوران وہ اپنی حقیقی بہن کنول، جس کو وہ اپنی ماموں کی بیٹی سمجھ رہا تھا، اس سے پیار کرنے لگا، اور کل عدنان نے اعلان کر دیا کہ وہ کنول سے شادی کرے گا۔ مفتی صاحب، یہ سن کر ہم سب بہن بھائیوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ اب ہم ان بچوں کو کیا بتائیں کہ وہ آپس میں کزن نہیں بلکہ بہن بھائی ہیں۔ اگر سیدھا بتاتے ہیں تو دونوں ہم سے نفرت کریں گے کہ ہم نے انہیں سب پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انہیں حقیقت بھی نہ بتائی جائے اور وہ اپنا فیصلہ بھی بدل لیں۔ مفتی صاحب بہت متانت سے گفتگو کرنے لگے۔ امجد میاں، جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا نقصان تو ہوگا۔ شریعت نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ بچوں کو ان کے اصل والدین کی طرف ہی منسوب کرو۔ آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب یہ حقیقت بچوں سے چھپائی تو یہ غلط تھا۔ اب اس کا اظہار ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بات چھپاتے رہیں اور بچے آپ کو بتائے بغیر آپس میں شادی کر لیں۔ اس لیے ان کو فوری طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ سگے بہن بھائی ہیں۔ اس میں حکمت سے کام لیں، پہلے ان کا ذہن تیار کریں اور پھر ان کو بتائیں، اور ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ والدین اگر غلط کام پر اولاد سے معذرت کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ امجد میاں واپس آئے اور انہوں نے مفتی صاحب والی بات پر عمل کرتے ہوئے پہلے تو کنول سے بات کی۔ کنول سے کہنے لگے، بیٹی، میں آپ کا تایا ابو ہوں، آپ سے ایک خبر شیئر کرنے آیا ہوں۔ اس خبر سے آپ کو غم تو ہوگا مگر یہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ آپ کے بڑوں یعنی ماں باپ، تایا اور پھوپھی نے اپنی خوشی کے لیے ایک راز چھپایا تھا، مگر آج وہ راز افشا کرنا ضروری ہے۔ بیٹی، عدنان تمہارا کزن نہیں، تمہارا بھائی ہے، سگا بھائی۔ تمہاری پھوپھی کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دے دیا تھا۔ یہ خبر سن کر کنول کو تو چکر آ گیا، ساری دنیا گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر تایا کہنے لگے، بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہماری غلطی کی وجہ سے آپ کو ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ پھر وہ سب اکٹھے ہو کر عدنان کے پاس گئے۔ امجد میاں کہنے لگے، عدنان بیٹے، ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ آپ کو مزید یہ صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ عدنان کہنے لگا، اس سے بڑا اور صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں میں اور بھی برداشت کر لوں گا۔ امجد میاں کہنے لگے، بیٹا، رفعت ہماری بہن ہے، ہمیں بہت پیاری ہے، یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہتی تھی۔ یہ ہمارے پاس آئی ہوئی تھی، لطیف کے ہاں تم پیدا ہوئے تو ہم نے تمہیں رفعت کو دے دیا۔ تم لطیف اور رخسانہ کی اولاد ہو اور کنول تمہاری سگی بہن ہے اور رفعت تمہاری پھوپھی ہے۔ یہ سن کر عدنان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے ہمت کی اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، جی ماموں جی، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ امجد میاں کہنے لگے، بیٹا، یہ حقیقت ہم نے تم سے تمہاری پھوپھی کی خاطر چھپائی تھی۔ اس کے بعد رفعت کہنے لگی، بیٹا، سارا قصور میرا ہے، میں نے ہی انہیں کہا تھا۔ سب لوگ قسم کھائیں کہ عدنان کو اس راز کا کبھی علم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد
رفت عدنان کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ عدنان بھی رونے لگا۔ دونوں کی رو رو کر ہچکیاں بند گئیں۔ ان کو دیکھ کر باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عدنان کہنے لگا، نہیں، آپ پھپھی نہیں، میری ماں ہیں۔ آپ نے جتنا پیار مجھے دیا ہے اتنا کسی ماں نے شاید ہی اپنی اولاد کو دیا ہو۔ ماں جی، آپ کی خواہش تھی کہ میں خاندان میں شادی کروں۔ اب بھی ماں جی، جہاں آپ کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا۔ یہ سن کر سب نے باری باری عدنان کو گلے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ کسی بڑے صدمے سے بچ گئے۔ ناظرین، لے پالک بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی جاتی ہے؟ انہیں اصل صورتحال سے بے خبر کیوں رکھا جاتا ہے؟ بچے بے شک گود لیں مگر انہیں حقیقت سے آگاہ رکھیں، کیونکہ جب بچوں کو اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے تو پھر وہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو اسٹوریز ورلڈ کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔